نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یوم ندعو کل اناس بامامہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. بآواز بلند تمام آباد روشی پڑھنا. حمد بے حد مر خدائے پاک را. حمد بے حد مر خدائے پاک را. آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. حمد بے حد مر خدائے پاک را. آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. اوس سلطان ہر چہ خواہد آنکھ کند. سبحان اللہ. اوس سلطان ہر چہ خواہد آنکھ کند. آل میرا درد میں ویران کند. سبحان اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام استاد الحفاظ حضرت حافظ محمد رفیق صاحب اور حافظ محمد سعید صاحب، صاحبزادہ حسن محی الدین صاحب اور دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین کرام، آج یہ محفل پاک سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز پکارا جائے گا کل اناس، تمام لوگوں کو، بامامہم، ان کے اماموں کے نام پر، ان کے اماموں کے نام پر. متعدد تفاسیر میں اس امام سے 5 مراد دیے گئے ہیں. پہلی تفسیر میں اس امام سے مراد مسجد کا امام ہے جس کے پیچھے آپ کثرت سے نمازیں پڑھیں. اگر امام اچھا ہوگا، نیک ہوگا، اس کا دل صاف ہوگا، اس کا عقیدہ صاف ہوگا تو وہ خود جنت میں جائے گا. تو جب پکار اٹھے گی کہ فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے آ جاؤ، تو اگر امام جنت میں گیا ہوگا تو پچھلے پڑھنے والے بھی جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اگر امام جنت میں جائے گا تو پچھلے پڑھنے والے بھی جائیں گے. امام بھی ایسا ہو کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جنگل میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ ایک بارات گزری. اس نے پوچھا کہ ہم نے احمد پور جانا ہے، احمد پور جانا ہے، ہمیں احمد پور کا رستہ دکھائیں. انہوں نے کہا ہاتھ مجھے دو اور آنکھیں بند کرو، احمد پور میں تمہیں لے کے جاؤں. سبحان اللہ. ہاتھ تھمایا، آنکھیں بند کی. جب آنکھیں کھولی تو مدینہ شریف میں تھے. وہ کافر تھا، اس نے کہا یہ کہاں لے آئے؟ فرمایا ہمیں اس کے علاوہ اور احمد پور کا پتہ ہی نہیں. بے شک. بے شک. ہمیں اس کے علاوہ اور احمد پور کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر ایسے امام ہوں گے تو پیچھے پڑھنے والا جنت میں جائے گا نا. سبحان اللہ. دوسرا تفسیر میں اس امام سے مراد شیخ ہے، مرشد ہے، پیر ہے.
اگر پیر شریعت طریقت روحانیت کا خوبصورت سنگل ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کے جو مریدین ہیں وہ بھی ساتھ جنت میں جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ پکار اٹھے گی فلانے پیر کے مرید آ جائیں، ان کا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ تو پیر اچھا ہوگا، عمل پہ ہوگا، اعمال نیک ہوں گے تو جنت میں جائے گا، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے مریدین بھی ساتھ جائیں گے۔ پھر اگر پیر بھی ہو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کہ جو ہر وقت یار کی باتیں کرتا ہے، یار کا ذکر کرتا ہے اور خود ہی نہیں کرتا باقی لوگوں کو بھی کراتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر دم خیال جانا آنکھوں کے روبرو ہے، دل میں میرے سماجا مدت سے آرزو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کافر کا لڑکا وہ آپ حجرے میں اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے، تو وہ گزرتا تھا تو آوازیں سنتا تھا، آوازیں سنتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ بابا پتہ نہیں کیا کیوں روتا ہے، پوچھتے ہیں اس سے جا کے۔ تو آپ فجر ٹائم صبح دین کا درس دیتے تھے نماز کے بعد، تو گیا اور جا کے عرض کی کہ بابا میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ خواجہ صاحب نے اسلام قبول کروایا، اس دائرے میں لے آئے، پھر اپنے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول کر لیا۔ ایسی محبت لگی کہ جب خواجہ صاحب نے اس کو ایک ہفتے کی چھٹی عنایت فرمائی کہ جاؤ تم ایک ہفتہ گھر رہے ہو، گھر گیا۔ جب رات ہوئی تو کیونکہ رات تھی اور وہ عبادت کرتا تھا اور اس کو بابا سے محبت ہو گئی تھی، خواجہ صاحب سے محبت ہو گئی تھی، جب یار ساتھ نہ ہو پھر عبادت کا بھی مزہ نہیں، جب یار نہ ہو عبادت کا بھی مزہ نہیں آتا۔ رونے لگ گیا، چیخیں ماری، والدہ آئی، پیار کرتی ہے، پوچھا کیا وجہ ہے کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مجھے امی اس کعبے کو کہو کہ مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ آواز بلند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ والدہ صبح گئی، آپ دین کا درس پڑھا رہے تھے، عرض کی جاگے کہ نہ میرا بیٹا رات سے سویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے، آپ ایک کام کریں اس کو واپس اپنے پاس بلا لیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ابھی تو ایک رات گزری ہے، ہفتہ کیسے گزرا؟ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی سید شمس الحسن شاہ صاحب کاشف گیلانی زندہ آباد۔ ابھی تو رات گزری ہے، ہفتہ تو بھی پورا نہیں ہوا۔ خیر آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جب وہ صبح آیا تو دور سے یار پہ نگاہ پڑی، دیکھا خواجہ صاحب نے بھی ادھر سے اس کی طرف دیکھا، نظریں ملی تو ادھر اس کے آنسو جاری ہو گئے، ادھر خواجہ صاحب کے آنسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاس بلایا اور کہا اب تمہیں سمجھ آئی کہ ہم کیوں روتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان تو اللہ انسان سے دور ہوئے ہو، ہم اس ذات سے دور بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اگر پیر بھی ایسا ہو تو پھر جو مریدین ہیں وہ بھی جنت میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری تفسیر جو امام سے مراد لیا جاتا ہے وہ ہے اعمال۔ پکار اٹھے گی جو برے اعمال کرتے ہیں کہ اے شراب پینے والے آ جاؤ، اے سود کھانے والے آ جاؤ، اے جھوٹ بولنے والے آ جاؤ۔ اس کے برعکس جو نیک اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال کرتے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا کہ اے درود پڑھنے والے آ جاؤ، اے نماز پڑھنے والے آ جاؤ، اور اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ۔
بے شک سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اگر 3 چیزیں کر لے یا اس کے پاس وہ 3 چیزیں موجود ہوں تو وہ مر بھی جائے تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ 3 عمل ہیں، ایک صدقہ خیرات کرے، کوئی مسجد بنا دے، کسی مسجد میں حصہ ڈال دے، جب تک وہ مسجد چل رہی ہوگی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا نیک اولاد، جب تک نیک اولاد موجود ہے وہ اس کے لیے کلام شریف پڑھے گی، ارواح دے گی، اس کے ثواب اس کو ثواب کرتی رہے گی، مل کرتی رہے گی، جب تک اولاد اس کو ثواب پہنچاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے علم نافع، کہ علم اپنے پاس تو ہو ہی صحیح دوسروں تک بھی پہنچائے، جب تک اس کا وہ علم دوسروں تک پہنچتا رہے گا، کسی بھی ذریعے سے پہنچے، اولاد کے ذریعے سے بے شک پہنچے، جیسے بھی پہنچے، جب تک پہنچتا رہے گا اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب استاد الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان نے اپنی ساری زندگی قرآن شریف پڑھایا، اس کی خدمت کی، آج بھی ان کی اولادیں اسی کام پر ہیں، اور جب تک یہ کام چلتا رہے گا ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے ان کو شک قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو اعمال سے پکار ہوگی کہ نیک اعمال والے آ جاؤ اور برے اعمال والے آ جاؤ۔ چوتھی تفسیر جو اس سے لکھی جاتی ہے، اس سے مراد لی جاتی ہے، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، سبحان اللہ، جو اماموں کی بھی امام ہے۔ سبحان اللہ، پکار اٹھے گی، اے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں آ جاؤ، اے یوسف علیہ السلام کے امتیوں آ جاؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں آ جاؤ، ہم گناہگاروں کے لیے پکار آئے گی، اے رسول اللہ کے امتیوں آ جاؤ۔ جب پکار آئے گی کہ اے رسول اللہ کی امتیوں آ جاؤ، تو امتی جھوم جھوم کے جا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ صدا وصدا لبے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، تو حضور شفقت فرمائے ہوں گے، لیکن کافروں پہ بھی حضور کی شفقت موجود تھی۔ پہلے دور میں جو لوگ
نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے ان پہ اللہ کا عذاب آتا تھا، ان پہ اللہ کا عذاب آتا تھا، لیکن جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان میں عذاب نہیں نازل کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مشرکین کو بدعا دیں، ان پر بدعا فرمائیں کہ اللہ ان کو غرق کرے۔ آپ کہ میں لعنت بھیجنے والا بن کر نہیں آیا بلکہ رحمت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت کرنے کے لیے بن کے آیا ہوں۔ تو ہم اس سرکار کے امتی ہیں، پکار آئے گی کہ اے رسول اللہ کے امتیوں آ جاؤ، تمہارا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ اور پانچویں اور آخری تفسیر جو بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے بے مثل اور بے عیب کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید سے مراد ہے، اس امام سے مراد ہے بے مثل اور بے عیب کتاب۔ پکار ہوگی کہ زبور پڑھنے والے آ جاؤ، تورات پڑھنے والے آ جاؤ۔ جب ہماری باری آئے گی تو پکار ہوگی کہ اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ۔ اس سے سمجھ آئی کہ ہمیں قرآن سے محبت، لگن اور جذبہ رکھنا چاہیے، دل سے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری پہچان بھی قیامت میں اسی کتاب سے ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور آگے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چمکتے چہرے ہوں گے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تب بھی روشن ہوں گے، جب قیامت میں ہوں گے تب بھی روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لوگ اللہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، پکار آئے گی کہ اہل اللہ آ جائیں، اہل اللہ آ جائیں، یعنی اللہ والے آ جائیں۔ سبحان اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ ما اہل اللہ، اہل اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہوا اہل اللہ، در حقیقت قرآن کو پڑھنے والے اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، در حقیقت اس بے عیب مثل کتاب کو پڑھنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث سے ایک قرآن پڑھنے والوں کو یہ بھی لقب مل گیا کہ وہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن فولان کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا والناس سے ہے۔ بسم اللہ میں با آتا ہے، والناس میں سین آتا ہے۔ ابتدا با سے ہے، انتہا سین سے ہے۔ جب با سین ملیں تو یہ بنتا ہے بس۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمندے ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیارہ گناہ بخش و بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نگاہدار ماراز راہ خطا، خطا در گزر و ثواب نما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اے کریم ہمارے حال پر بخشش فرما کہ جو ہم ہیں خواہش کے جال کے قیدی، کہ ہمیں بھیجا تھا اور مقصد کے لیے، کرنی تھی تیری عبادت، پھنس گئے ہم
اس خواہش کے جال کے پیچھے اس خواہشوں میں پھنس گئے. نفس پلید پلید چکیدہ ساسر پلید تنار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نہیں رکھتے تیرے علاوہ فریاد کو پہنچنے والے. تو ہی گنہگاروں کے گناہ بخشنے والا اور کافی ہے. سبحان اللہ. بس کا معنی فارسی میں کافی ہے. یہ لفظ ہے بس کا، فارسی کا لفظ ہے بس. اس کا مطلب ہے کافی ہے، یعنی قرآن ہر چیز کے لیے ہی کافی ہے. سبحان اللہ جو علم ڈھونڈو گے اس میں موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اس میں اللہ. دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مسجد میں جا رہے تھے دوپہر کے وقت. ایک شخص ملا، پوچھا کہ حضور اس وقت آپ مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کی رسی میری گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ حضور اونٹ کی رسی وہاں ملے گی جہاں اونٹ بندھا ہوتا ہے، یعنی گھر میں یا جنگلوں میں. مسجد میں تو آپ اونٹ کی رسی آپ کو ملتی نہیں. تو آپ نے فرمایا مسجد میں قرآن شریف تو ہے نا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان میں اس اللہ. سے جا کے پوچھوں گا بتاؤ میری اونٹ کی رسی کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے بس. بس کا معنی کافی ہے، وہ ہر علم کے لیے کافی ہے. ہر علم کے لیے کافی ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے سینے میں سارا علم ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ آپ مسکرائے اور فرمایا میرے دل میں قرآن کا علم ہے اور قرآن کا معنی ہے بس، یعنی کافی. ہر علم اس میں موجود ہے. قرآن میرے سینے میں ہے، ہر علم میرے سینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ادب قرآن ہے کہ آپ اپنے مریدین کے پاس گئے کسی جگہ پر، انہوں نے کہا قرآن فلاں جگہ پڑھا ہے، قرآن فلاں جگہ پڑھا ہے. آپ نے منع فرمایا، روکا. آپ نے فرمایا پڑھا تو اس کے لیے ہوتا ہے استعمال کہ جو فضول چیز ہو. جس طرح کوئی چیز وہاں پڑی ہے، اس کمرے میں کچھ پڑا ہے، یعنی آپ کو اس کی پرواہ نہیں، وہ کہیں بھی پڑی ہے. اسی لیے قرآن کے لیے لفظ بولا جائے قرآن فلاں جگہ رکھا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مریدین کے گھر گئے، رات رکنی تھی. جس کمرے میں جگہ بنائی اس کمرے میں ایک جالے پر قرآن شریف پڑا تھا. اپنے مریدوں کو فرمایا کہ آپ لوگ اس قرآن مجھے میری جگہ کہیں اور بنا دیں، اس کمرے سے میری جگہ کہیں اور بنا دیں. قرآن شریف ہے. یہ ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کمرے میں موجود رہوں، سوؤں، کیونکہ رات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ٹانگیں اس طرف چلی گئی تو بے ادبی ہو جائے. آپ میری جگہ اور بنائیں. مریدین نے کہا عرض کی حضور بس اتنی وجہ ہے، ہم قرآن شریف کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں. آپ نے فرمایا یہ اور بڑی بے ادبی ہے کہ تم مجھے نہیں اٹھا رہے ہو، قرآن کو اٹھا رہے ہو. میں کیا ہوں؟ اللہ کی پاک کتاب کو اٹھاتے ہو، بلکہ میری جگہ دوسرے کمرے میں رکھا. تو یہ اللہ والوں کا ادب تھا. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. اس نے کہا ہندو نے آپ ہماری کتاب کے کوئی ہر ایک صفحہ سنا دیں، ایک ورقہ سنا دیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کتاب کا ایک ورقہ بھی نہیں. اس نے کہا آپ ہار گئے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کے قرآن شریف کے 2 ورقے آتے ہیں، یعنی 4 صفحے آتے ہیں. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہی ہماری اصل جیت ہے.
یہی ہماری اصل چیز ہے کہ تمہاری کتاب اتنی فضول، اتنی ناقص کہ وہ کسی کو یاد نہ ہوئی، ہماری کتاب اتنی پاک اور بے مثل کہ تمہیں بھی یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہماری کتاب اتنی بے مثال اور پاک کہ ہندوؤں کے دل میں بھی جگہ بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مبارک تمام اہل شہر کہ اللہ جل وعلا سید محمد انوار حسن شاہ فراق کی گرامی دوبارہ فرمائے اللہ پاک آپ کی عمر احترام فرمائے اور اپنا سایہ تابع حضرت قائم فرمائے۔ میرے پاک نبی فرمان عالی شان